بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جو محترمہ مریم نواز ہیں وہ انہوں نے جلسے کا انعقاد کروایا، جلسہ اناؤنس کیا، پھر وہ جلسے میں شرکت انہوں نے نہیں کی، بلکہ ان کی جگہ پر جو ہے شہباز شریف کو آنا پڑا جو پروگرام کا حصہ نہیں تھے، مطلب ان کو نہیں آنا تھا جلسے میں، اور وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو جلسہ نہیں کرنا تھا ان کا پروگرام، مگر ان کو آنا پڑا کیونکہ جلسہ تو بہرحال منعقد تھا۔ بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے کیا کہا اور وہ کیوں نہیں آئی، یہ تمام جوابات تو آپ کو دینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم کور کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں عمر چیمہ، اب یہ اس ٹائم گورنر پنجاب ہیں، اور ایک اور گورنر پنجاب بھی آ چکے ہیں جو کہ نون لیگ کی طرف سے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو دکھانا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سازش نہ کہ صرف ہوئی ہے بلکہ 2 بار اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے، معاملہ آگے چلتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سازش کے حوالے سے جو علماء کرام ہیں، پاکستان کے علماء کرام جو ہیں، انہوں نے سازش کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کی تائید کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بھی اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کنسرن رکھتے ہیں علماء، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ سازش اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ جو ملک کے علماء ہیں اس کے اوپر وہ فکر رکھتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک پول کروایا تھا کہ آپ کے خیال میں الیکشن کب تک ہو سکتے ہیں، تو میں نے اکتوبر کی ڈیٹ بتائی تھی آپ کو، سپٹمبر بتائی تھی، اور اس طریقے سے میں نے کچھ ڈیٹ بتائی تھی۔ اب اس کے اوپر ایک ووٹ جو ہے، ایک ووٹ یہ بھی آیا ہے کہ اسحاق ڈار نے اکتوبر میں نئے انتخابات کا اشارہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ ایک بات سمجھ گئے کہ ہم آپ کو جو ڈیٹ دے رہے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بس ایسی ہم آپ کو دے دی تھی، لیکن اب اس کے اوپر ایک تو آپ نے دیکھ لی کہ ایک ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سامنے آ گئی ہے۔ جتنی دیر کو میں نے ڈیٹ دی تھی سب ڈیٹ صحیح ہیں، وہ میں نے کہیں نہ کہیں سے اٹھائی ہیں، تو اس میں سے ایک ڈیٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اکتوبر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ رواں برس اکتوبر میں نئے الیکشن کا عندیہ انہوں نے دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار نے جی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اکتوبر تک نئے انتخابات کا انعقاد کرنا چاہیے۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جو اس ٹائم ان کی مین سٹریم ان کی جو وہ ہے، یا جو ان کی فرسٹ لیئر جو ہے، جو سب سے بڑی ان کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ یہ بات جو کرتے ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سوچتے ہیں، تو نواز شریف کی سوچ جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو وہ اکتوبر کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں نے تھوڑا سمجھانا ہے کہ اس ٹائم جو مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیے گا کہ ووٹ نون لیگ کا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ووٹ نواز شریف کا ہے، یعنی کہ اگر نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے تو وہ نواز شریف کے اوپر پڑتا ہے، وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حمزہ کا ووٹ ہے یا وہ شہباز شریف کا ووٹ ہے۔ شہباز شریف کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے نا وہ نون لیگ کا ہے۔ اگر آپ نون لیگ میں سے نواز شریف کو نکال دیں گے تو پھر نون لیگ نہیں بن سکتی، نون لیگ نہیں ہوتی، پھر وہ پھر کچھ اور آپ کو نام دینا پڑے گا۔ تو مسلم لیگ نون کا مطلب نواز شریف ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اور اس کے جو مین کی پرسن ہے وہ ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو سیکنڈ کریں گے۔ ایک چیز جو ہوئی ہے اس پہ میں پہلے بات کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ نیب کے 90 روزہ حراست کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ نیب کا جو 90 روزہ اختیار ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جس کو میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کمنٹ دیجئے کہ اس سے پہلے کہ جب آدمی کے اوپر کچھ پروف ہی نہ ہوا ہو، یعنی کہ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی اور آپ اس کو 90 دن کے لیے بند کر دیں، یہ ظلم ہے میرے حساب سے، یہ میرا ذاتی کہنا ماننا یوں ہے کہ اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں تو برطانیہ میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار ہو تو اس کو آپ 20 سال قید کر دیں، 30 سال قید کر دیں، لیکن اگر وہ گناہگار نہیں ہے تو اس کو اگر آپ 3 مہینے کے لیے قید کرتے ہیں اور اس کو آپ 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ بے گناہ ثابت ہو گئے، تو وہ جو 3 مہینے قید کاٹی ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب پیسے بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اگر آپ نے 3 مہینے قید کیا تو وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی، اور اس کے بعد اگر وہ باہر آیا بھی ہے تو کیا اس کا، یعنی کہ ہے تو وہ بے گناہ، مطلب مثال ہے، لیکن اس کے اوپر کیا رہ گیا کہ وہ 3 مہینے کی جو قید کاٹ کر آیا ہے اس کو اس کی زندگی کے 3 مہینے کو واپس کرے گا؟ یہ جو چیز ہے یہ ناممکن ہوتی ہے، مطلب یہ جو آپ کا جو وہ ہے نا، آپ کی جو آزادی ہے
یہ اس پر حرف آ جاتا ہے کہ آپ بے گناہ تھے اور آپ کو 3 مہینے کی قید جو ہے وہ دے دی گئی. اس کے بعد کہ آپ بے گناہ ہیں, آپ جا سکتے ہیں. یہ بڑا ایک عجیب فیصلہ تھا جس کو کم از کم میں تو نہیں مان سکتا, کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں مان سکتا. میں اس کو ہمیشہ ہی غلط کہوں گا کہ بلا جرم ثابت ہوئے صرف انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ کسی کو 3 مہینے قید میں ڈال دیں. اب آ جائیے اس معاملے کے اوپر جو بہت ہی گمبھیر ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سمیع ابراہیم جو ہیں انہوں نے سمیع ابراہیم کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے, اور اس وائرل کلپ کے اندر جو ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ سخت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سخت نہیں ہے, سخت ہیں, لیکن جب ہم ان کی اپنی اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ کلپ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, نہ یوٹیوب پہ نظر آتا ہے, نہ کہیں اور نظر آتا ہے, نہ ٹویٹر پہ نظر آتا ہے. تو پھر ان کے اوپر اسی کلپ کا ان کا یہ کلپ وائرل ہو جاتا ہے. اس کلپ کے اوپر سب بات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, سوالات 4-5 سوال کرتے ہیں, وہ ہم بھی دکھا دیتے ہیں. اب میں نے دکھائی نہیں, سوری میں نے دکھائی نہیں, لیکن لوگوں نے دکھائے ہیں, مطلب آپ نے دیکھے ہیں. اچھا, اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے اسی کلپ کے اوپر مقدمہ کر دیا ہے, جس مقدمہ جس پاور کے ساتھ کیا گیا ہے, وہ پاور جو ہے وہ ہائی کورٹ پہلے ہی ختم کر چکی ہے. اب وہ ایکٹیو ہے یا ڈی ایکٹیو ہے یہ دیکھنا پڑے گا, مجھے پتہ نہیں ہے, ابھی دیکھنا پڑے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کی بہت گہری نظر ہے, اور وہ جو ہوتے ہیں نا, یہ جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ اب جو میری ویڈیو ہے یہ میں ایڈٹ نہیں کرتا, اور یہ جو بھی ایڈٹ کرتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو کاٹ دیتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا, یعنی وہ کاٹ دیتا ہے. بعض اوقات ہم بہت کچھ, مطلب 20 منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے تو اس میں سے وہ 10 منٹ کی ویڈیو کٹ جاتی ہے, تو 10 منٹ کی ویڈیو کہاں جاتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے, چلی جاتی ہے. اب میرے حساب سے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے میرے حساب سے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی سیو کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یو ایس بی میں ڈال رہا ہے, مجھے نہیں پتا. اور اس کو بعد میں وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے گا اور بعد میں چلا دے گا تو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, ابھی نہیں پتا. تو نہ تو ہم ایڈٹ کرتے ہیں, اور نہ ہی پھر ہم اپنے جو ہمارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جیسے فیس بک اکاؤنٹ ہے یا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, نہ وہ ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے جو آپریٹ کرنے والے ہیں وہی ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ آپ کیا تھا کہ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یہاں پہ وہاں دیکھ لیں. تو یہاں پر بھی ایک کلپ جو ہے وہ ایڈیٹنگ کلپ ہے, جو وہاں سے نکل کر جس کو کاٹ دیا گیا تھا مین جگہ سے, بعد میں وہ کسی اور جگہ پوسٹ ہو گیا اور وہاں سے وہ وائرل ہو گیا. ایک جرم تو یہ ہے جس نے کیا اس کو پکڑنا چاہیے کہ اس نے ایسی چیز جس کو میرے حساب سے, یہ میرا خیال ہے کہ سمیع ابراہیم دکھانا نہیں چاہتے تھے, آپ نے اسے کیوں دکھایا؟ کیونکہ جو چیزیں میں کٹوا رہا ہوں, میں نے کہا بھائی یہ چیز کاٹ دو, تو وہ کٹ جانی چاہیے نا, جب میں اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ پوسٹ ہو جائے تو وہ بھی ایک جرم ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب آگے معاملہ یہ آتا ہے کہ سمیع ابراہیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایف آئی نے اس کے اوپر کیس تو بنایا ہے. اب اس کے اوپر ظاہر سی بات ہوگی, جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا اگر جرم ہے نہیں ہے. لیکن اس کے پیرالل ایک کام ہوا, اور یہ ہوا کہ میں آپ کو یہ ایک چیز دکھا دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا. یہ بھی کچھ معاملہ جو جلسے میں ہوا, اور جلسے میں خاتون نہیں آئیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں. تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ, یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, تمہاری آنکھیں اور کان نہیں تھا, وہ تمہارے ہاتھ تھا, جن سے تم اپنے مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے. یہ بہت بڑا بلیم ہے. نمبر 1, ایک تو یہ بلیم بہت بڑا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کو یوز کر کے مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے, اور یہ الزام لگا ہے میرے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اوپر, جو ہمارے جینون ہیرو ہیں, جو ہمارے, یعنی کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ میری فوج ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی آرمی سے پیار کرتی ہے. ان پر یہ الزام جو آپ نے لگایا ہے, کیا نمبر 1, کیا یہ خاتون اس کو پروف کر سکتی ہے؟ کسی ایک کی گردن اگر دبوچی گئی ہے تو کیا وہ شخص سامنے آ سکتا ہے تاکہ اس کی دادرسی ہو, اس سے پوچھا جائے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے آپ کی گردن کب دبوچی تھی؟ کیونکہ خاتون جو کلیم جلسے میں کہہ رہی ہیں. لیکن اس جلسے کے بعد جو ایکٹیویٹی ہوئی ان الفاظوں کے بعد, تمام چیزوں کے بعد, کیونکہ شاید فوج چاہ رہی تھی, شاید کچھ اور لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے, کیونکہ ماضی کی تلخیاں بہت زیادہ تھیں, تو ایک موقع دیا جائے. لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ رانا عظیم صاحب جو ہیں صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو مزید ایسی تقریر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ اس قسم کے الفاظ ادا مت کیجیے گا کسی جلسے میں. اب جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد ان کے پاس جو کانٹینٹ تھا, یعنی کہ ان کے پاس جو پنچ لائن تھی وہ یہی تھی. اگلے میں جو ایبٹ آباد جلسہ تھا, تو کہتے ہیں جب ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ الفاظ دوبارہ نہیں کہہ سکتی, یعنی کہ آپ جنرل فیض حمید ٹارگیٹ نہیں کر سکتی, تو انہوں نے کہا کہ پھر میں جلسے میں کروں کیا, کیونکہ جو ان کا وہ ہوتا ہے, کانٹینٹ ہوتا ہے,
وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پاس جو لیک ویڈیوز آئی تھیں جس میں نواز شریف صاحب ہوتے ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہوتے ہیں, مریم صاحبہ ہوتی ہیں, پرویز رشید صاحب ہوتے ہیں, وہ سب بیٹھ کے تقریر لکھتے ہیں, اس کو پھر ایڈٹ کرتے ہیں, یہ ڈالو یہ نکالو, بڑی میٹنگ ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوتا کہ مائک پکڑا اور شروع, منہ لوگوں کی طرف اور شروع, ٹھیک ہے نا, جو دل میں ہوا. تو یہاں پر تقریر کو باقاعدہ ناپ تول کے ہی کرتے ہیں. تو وہاں پر ایک پنچ لائن بنتی ہے, پھر وہ بنتی ہے کہ جو الفاظوں کی ناپ تول ہوتی ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. تو یہاں پر رانا عظیم صاحب نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اب مریم نواز کو جب ان کو منع کیا تو انہوں نے, ان کی تقریر خراب ہو گئی, اگلی تقریر وہ خراب ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پھر فائدہ نہیں ہے اگلے جلسے کا. تو اگلے جلسے کے اندر پھر کون گئے, اگلے جلسے میں چلے گئے شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہاں پر ایک کافی سے کچھ بولا, وہ میں اس کے اوپر نہیں بول رہا, انہوں نے بھی ایک ایسی ہی بات بولی ہے جس کو آپ نے سن لی ہوگی. لیکن جو چیز خبروں نے کوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ محنت کر کے اس ملک کا بھکاری پن ختم کریں گے. اب میں کیا کمنٹ کروں اس کے اوپر, محنت کر کے اس ملک کا بھکاری پن ختم کریں گے. اس ملک میں بھکاری پن کہاں, مطلب یہ کیسے الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں, اس ملک کا بھکاری پن, آپ کو اس لفظ سے کوئی محبت ہے, کوئی آپ مطلب آپ کا دماغ میں یہ چیز دھس گئی ہے, بیٹھ گیا ہے, کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے, یہ الفاظ آپ کیوں بار بار ادا کرتے ہیں, یہ آپ سے کوئی کہتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے اندر یہ لفظ نہیں ہے, پاکستان کے عوام میں یہ لفظ نہیں ہے. پاکستان کی عوام میں اگر آپ جائیں گے تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز نظر ہمیں تو نہیں آتی کہ جو آپ کے دماغ, لوگوں کے دماغوں میں نہیں ہے, تو آپ کے دماغ میں کیوں آ رہی ہے, آپ کو تو معاملے کچھ اور ہے, آپ کے پاس کیا کمی ہے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے دماغ میں چیز ہے, اور یہ ہر خطاب میں, ہر معاملے میں, ہر بات میں بیگرز کانٹ بھی چوزر ہو جاتا ہے ان کا. ملک کی بھکاری پن کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. ملک بھکاری کیوں یہ کہتے ہیں ایسا, یہ مجھے آپ کمنٹ کیجئے کہ ان کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اس ملک کا بھکاری پن کیا یہ مطلب ہمیں گالی دے رہے ہیں پاکستان کو, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا. کوائٹ فرینکلی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کا بھکاری پن, یہ جملے کو اور میں بریکٹ میں ڈال دوں تو میں کیا مطلب لوں, جو مطلب بھی آپ لیتے ہیں, آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہے, مجھے سمجھا دیجئے کہ اس ملک کا بھکاری پن ختم کریں گے. یہ اس ملک کے بھکاری پن سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں, جو مطلب بھی لیتے ہیں کمنٹ میں لکھیے. میں ایک کمنٹ پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھانا چاہوں گا, بتانا چاہوں گا اور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس جملے میں, کیا راز چھپا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, سبسکرائب کیجئے اس چینل کو, میرے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.